السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامع رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب المعتقد المنتقد۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد مطلب سمجھتے ہیں۔ لیکن عبارت پڑھنے سے پہلے آپ سے ایک اپیل ہے۔ اپیل یہ ہے کہ بچوں، آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ پیارے بچوں، آپ ہمارے چینل کو ہم سبق درس نظامی یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ کوئی بھی ہم اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک براہ راست فوراً پہنچ جائے، اور ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا چینل جاری رہ سکے گا، ہماری ہمت بڑھے گی، اور مختلف اہم ضروری کتابوں کی ہم وضاحت اپنے اس چینل پر کرتے رہیں گے۔ تو پیارے بچوں، ضرور سبسکرائب کرو۔ بات اگر پسند آئے، پڑھانا اگر اچھا لگے تو لائک بھی کیا کرو، اور اپنے ساتھیوں سے شیئر کرو، ساتھیوں سے بھی سبسکرائب کراؤ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُ أَنَّهُ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ لِإِجْمَاعِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوا يَقُولُونَ أَمَرَ بِكَذَا وَنَهَى عَنْ كَذَا أَوْ أَخْبَرَ بِكَذَا إِلَى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ کلام سے اللہ رب العزت متکلم ہے، انہی امور واجبہ سے جن کا اعتقاد رکھنا لازمی ہے اللہ کے حق میں۔ انہی امور سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کلام سے متکلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ صاحب کتاب نے فرمایا منہ انہ متکلم بکلام، اللہ رب العزت کلام سے متکلم ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ بچوں، اگر صرف صاحب کتاب اتنا کہہ دیتے وہ ہوا متکلم، انہ تعالی متکلم، اتنا ہی کہہ دیتے تو کافی تھا نا۔ بے کلامن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کلام کے بغیر تھوڑی متکلم ہوتا ہے کوئی۔ متکلم تو کلام سے ہی ہوتا ہے، اس لیے صرف متکلم کہنا کافی تھا۔ لیکن صاحب کتاب نے متکلم کے بجائے آگے ایک لفظ بڑھایا، بے کلام، کلام سے متکلم ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کلام سے متکلم، کلام کی قید کیوں بڑھائی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو بھی ہم سمجھیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ اللہ رب العزت متکلم ہے، اس کا متکلم ہونا ثابت ہے دلیل شرع سے۔ کیسے؟ جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَأَوْحَى، تو اوحا کہیں فرمایا، کہیں الہما فرمایا۔ الہما سے تو خیر نہیں دلیل بن سکتی، اوحا کہا، کہیں پر قالا کہا، کہیں امرا، کہیں امرا کہا کہ تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ یہ سارے کے سارے الفاظ قلنا، امرا، اخبرا، انہا، یہ سارے کے سارے الفاظ یہی تو کلام ہے نا۔ ان کے کلام ہونے میں بھی کوئی شک ہے؟ یہ سب امر و نہیں، اخبار، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ کلام ہیں۔ جب سب کے سب کلام ہیں تو یہ کلام ہی کے اقسام ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب اللہ کلام فرماتا ہے، اور جو کلام فرمایا وہی تو متکلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا متکلم ہونا ان آیات سے، ان الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے۔ مزید یہ کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا اجماع بھی ہے اس بات پر، تمام انبیاء علیہ السلام متفق ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت متکلم ہے، وہ کلام فرماتا ہے۔ اجماع کیسے؟ اس لیے کہ کیسے سمجھ میں آیا اجماع کہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع؟ اجماع اس طرح سے سمجھ میں آیا کہ ہر نبی کی تاریخ کو پڑھو، قرآن نے دیگر انبیاء کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ فلاں نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو یہ حکم دیتا ہے،
اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، حضرت موسیٰ نے کہا نا اپنی قوم سے کہ اللہ نے تم کو بقرہ کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو یأمرکم کہا۔ تو اسی طریقے سے انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا ہے، اللہ نے اس چیز کی خبر دی ہے، یہ سب بتاتے چلے آئے ہیں۔ تو تمام انبیاء ایسا کہتے چلے آئے ہیں، اس کا مطلب تمام انبیاء کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کلام فرماتا ہے۔ بات سمجھائی؟ تو اللہ کا متکلم ہونا انبیاء علیہ السلام کے اجماع سے ثابت ہے، اور دلیل شرع یعنی قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ فرماتے ہیں صاحب کتاب منہ انہ متکلم بکلام، اسی میں سے انہی امور میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے کلام سے۔ لے اجماع الانبیاء، متکلم ہے کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا اجماع ہے کیا؟ فقط تواتر عنہم انہم علیہم السلام کانوا یقولون، کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے یہ تواتراً منقول ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہتے تھے امر بکذا ونہی عن کذا، کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے اور اس چیز سے منع فرمایا، اور اخبر بکذا، اور اس چیز کی خبر دی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ اقسام الکلام، چاہے خبر دینا ہو، امر ہو، نہیں ہو، یہ سب کے سب اقسام کلام ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ خبر دی اللہ نے تو کلام فرمایا، یہی تو مطلب ہوا نا۔ بہرحال متکلم ہے کلام سے، کس سے متکلم ہے؟ کلام سے، بغیر کلام کے متکلم نہیں ہے۔ بات سمجھائی؟ اور متکلم بے کلام وہی ہوگا جس کے ساتھ کلام قائم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ کلام قائم ہے۔ جب اللہ کی ذات کے ساتھ وہ کلام قائم ہے، اس لیے اس کو ہم متکلم کہیں گے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ اس کو تو متکلم نہیں کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ کلام تو قائم نہ ہو لیکن اس نے حروف کو دوسرے میں پیدا کر دیا ہو، اسے متکلم نہیں کہا جاتا ہے۔ لغت میں اسے متکلم نہیں کہا جاتا ہے۔ مثلا ابھی آپ دیوار پر کچھ جملے لکھ دیں تو کیا دیوار پر لکھنے کی وجہ سے کوئی آپ سے کہے گا ارے بہت فصیح متکلم ہے یہ، بہت زبردست اور بلیغ خطیب ہے یہ؟ نہیں، جب تک آپ کے ذات کے ساتھ تکلم کا وصف قائم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو متکلم نہیں کہا جائے گا، چاہے آپ پوری دیوار رنگ دیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ غیر کے اندر حروف کو پیدا کر دینا، لکھ دینا، اس سے متکلم نہیں کہا جاتا ہے۔ متکلم اسی کو کہا جاتا ہے جو صفت تکلم سے موصوف ہو اور کلام اس کے ساتھ قائم ہو۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو بے کلام ان کہہ کر صاحب کتاب نے رد کیا ہے ان لوگوں کا جو اللہ کو متکلم تو مانتے ہیں لیکن کلام کے بغیر۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ میں حروف کی ایجاد فرما دیتا ہے، تو ایجاد کی حیثیت سے اس کو متکلم کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت حروف کو غیر میں یعنی اللہ اپنی ذات کے علاوہ میں یعنی لوح محفوظ وغیرہ میں حروف کو پیدا فرما دیتا ہے، ایجاد کر دیتا ہے، ایجاد کے معنی کو ایجاد کے لحاظ سے اس کو متکلم کہنا، یہ بچوں ہم نے جو اب تک پوری تقریر کی پوری تقریر کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ لغتاً متکلم وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ صفت کلام قائم ہو، وہ متکلم نہیں ہوتا لغتاً جو ایجاد حروف کر دے غیر کے اندر۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس لیے لغت کے خلاف ہے ان کا کہنا۔ تو بے کلام ان کہہ کر اس طرح کے کچھ معتزلہ کا رد کیا ہے جنہوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ متکلم تو مانا انہوں نے لیکن کلام سے متکلم نہیں مانا، بلکہ متکلم بے معنی ایجاد الحروف فی الغیر کے معنی میں انہوں نے متکلم اللہ کو مانا ہے۔
آگے فرماتے ہیں بکلامن، تو بکلامن قدیم قائم بذاتہ، ایسے کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ متکلم ہے جو کلام قدیم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ قدیم ہے کیوں؟ اس لیے کہ کلام ہے، وہ متکلم ہے، تو کلام تو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ جب اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا تو کلام کا قدیم ہونا بھی ضروری ہے۔ کلام حادث نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کلام حادث ہوگا، ذات باری تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا محل حوادث ہونا لازم آئے گا، یا حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ لازم آئے گا، اور یہ ہے محال۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جس کلام سے متکلم ہے وہ کلام قدیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں قدیم ہے لامتناع قیام الحوادث بذاتہ سبحانہ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہے۔ قائم بذاتہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ کلام قائم ہے، کیوں؟ لأنہ وصف نفسہ بالکلام، کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو اپنے کلام مجید میں کلام سے موصوف فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قلنا اہبطوا، ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، تو قلنا کہا، ہم نے کہا، تو یہ کلام سے موصوف کیا اپنے آپ کو اللہ نے۔ قلنا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم۔ والمتکلم الموصوف بالکلام لغۃ من ہوا قام الکلام بنفسہ، اور متکلم یعنی موصوف بالکلام لغتاً وہ ہوتا ہے جس کی ذات کے ساتھ کلام قائم ہو، لا من اوجد الحروف فی غیرہ، اس کو متکلم لغت میں نہیں کہیں گے جو غیر کے اندر حروف کی ایجاد کر دے۔ کما صرح الشاعر، جیسے کہ شاعر نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کلام کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، نفس کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ غیر کے اندر ایجاد کرنا کلام کہیں گے، نہ ہی غیر کے اندر ایجاد حروف سے آدمی متکلم بنے گا۔ شاعر نے بھی اسی بات کی تعبیر اپنے شعر میں کی ہے، کیا کہا اس نے؟ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کلام تو دل میں ہے۔ ان الکلام لفی الفؤاد، کلام تو دل میں ہوتا ہے۔ وانما جعل اللسان، اور رہی یہ بات کہ زبان کو بنا دیا گیا ہے علی الفؤاد دلیلا، زبان کو تو صرف دل پر دلیل اور رہنما بنا دیا گیا ہے۔ تو اصل کلام کس میں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ تو اصل کلام وہی ہے جو نفس کے ساتھ قائم ہے، اس کو کلام نہیں کہیں گے کہ جو غیر کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ بات سمجھ آئی؟ جب یہ تمہید سمجھ میں آ گئی تو اب اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بے کلامن ہم نے کیوں کہا اور اس سے کس کا رد ہے، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں فما ذهب الیہ المعتزلہ، تو معتزلہ جس بات کی طرف گئے ہیں، کس بات کی طرف گئے معتزلہ؟ من سے بیان، یعنی کہ ان التکلم فی حقہ تعالی ایجاد الحروف، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں تکلم کا مطلب ہے حروف و اصوات کو پیدا کر دینا، فی جسم، کسی جسم کے اندر اصوات و حروف کو پیدا کر دینا، ایجاد حروف کر دینا، یہ معنی ہے اللہ کے حق میں تکلم کا۔ فرماتے ہیں مخالفت للغہ، یہ جس کی طرف معتزلہ گئے ہیں یہ مخالفت ہے لغت کی، من غیر ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے، بلا ضرورت لغت کی مخالفت انہوں نے کی ہے، کیونکہ لغت میں تو کلام اسے کہتے ہیں، متکلم اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذات کے ساتھ کلام قائم ہو، اور انہوں نے متکلم کسے؟ اللہ کو متکلم مانا، لیکن کس مانا کر کہ وہ ایجاد حروف فی الغیر کر دیتا ہے، تو یہ لغت کی مخالفت ہوئی نا۔ بلا ضرورت لغت کی مخالفت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے معتزلہ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو مخالفت لغت کی کرنا بلا ضرورت صحیح نہیں۔ لیسا بحرف ولا صوت، اللہ کا جو کلام ہے، جس کلام سے وہ متکلم ہے، وہ حرف و صوت نہیں ہے، لأنہ صفت لہ، حرف و صوت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلام اللہ کی صفت ہے، اور صفت ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اگر حرف و صوت ہو تو حرف و صوت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہونا لازم آئے گا،
اور اللہ رب العزت کے ساتھ حرف و صوت کا قیام یہ محال ہے، باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں برتر ہے، کہیں اس سے دور ہے۔ هذا الكلام القدیم القائم بذاتہ یقال له الکلام النفسی۔ اللہ رب العزت جس کلام سے متکلم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے نا کلام، بچوں اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی صفت جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، کلام لفظی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رہے بچوں، ایک ہوتا ہے کلام لفظی، ایک ہوتا ہے کلام نفسی۔ جو نفس کے ساتھ قائم ہو کلام، وہ کلام کلام نفسی ہے، اور جو لفظ کے ساتھ، جو لفظ کے ساتھ جو قائم ہو، یعنی جو لفظوں کو بول کر جو کلام کیا جائے، وہ کلام کلام لفظی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت تو دیکھیے الفاظ یعنی حروف و اصوات کا تو تکلم ہی نہیں فرماتا۔ وہ جب تکلم ہی نہیں فرماتا تو اس کا کلام لفظی تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا صرف اور صرف کیا ہے؟ کلام نفسی ہی ہے۔ ھذا الکلام القدیم القائم بذاتہ، یہ کلام قدیم جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یقال له الکلام النفسی، اس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے۔ ولا یوصف بانہ عربی، اور وہ اس سے موصوف نہیں ہوتا کلام نفسی کہ وہ عربی ہو یا عبری ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی ہونا یا عبری ہونا یہ سب کے سب، یہ عربی یا عبری وغیرہ یہ وہ الفاظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں اس معنی پر، خود وہ معنی عربی اور عبری سے موصوف نہیں ہوتا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو کلام نفسی، اللہ کا جو کلام ہے وہ کلام نفسی ہے، وہ موصوف ہے کلام نفسی سے، اور کلام نفسی عربی یا عبری نہیں ہے، بلکہ عربی یا عبری وہ کلام نفسی پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں۔ بات سمجھائی؟ تو آج کی گفتگو بچوں ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور پھر اگلے سبق میں ہم نئی گفتگو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔